الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کے آخری گلاس میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کتاب علمنی العربیہ کا پہلا حصہ ہے اور اس کے 3 یونٹس ہیں، 3 وحدات ہیں۔ پہلے یونٹ سے اور دوسرے یونٹ سے کو ہم جان چکے ہیں۔ پہلے یونٹس میں ہم نے جانا تھا حروف کو پہچاننے کے حوالے سے، اسی طریقے سے تنوین وغیرہ کے قاعدے کو، اور دوسرے یونٹس میں ہم نے جانا کھانے پینے کی چیزوں کو، اور تیسرا جو یونٹ ہے الوحدہ الثالثہ، اس میں انٹروڈکشن اور فیملی کے بارے میں معلومات دی جائے گی۔ ہاں، تو ہم سب سے پہلے سبق میں الدرس الاول انٹروڈکشن جانیں گے۔ اس میں سب سے پہلے استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ احمد پوچھتا ہے، احمد بولتا ہے مرحباً، تو محمد کہتا ہے مرحباً ویلکم، مرحباً ویلکم، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد انا احمد من انت، میں احمد ہوں، من انت آپ کون ہیں؟ تو محمد کہتا ہے انا محمد، انا احمد من انت آپ کون ہیں؟ انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو احمد پوچھتا ہے من ہذہ، یہ کون ہے؟ عورت کی طرف اشارہ کر کے، بچی کی طرف اشارہ کر کے، من ہذہ یہ کون ہے؟ تو محمد جواب دیتا ہے ہذہ اختی سمر، یہ میری بہن سمر ہے۔ اور دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے احمد بولتا ہے ومن ھذا، اور یہ کون ہے؟ تو محمد کہتا ہے ھذا اخی عبداللہ، یہ میرا بھائی عبداللہ ہے۔ تو احمد کہتا ہے اہلاً و سہلاً، محمد بھی کہتا ہے اہلاً و سہلاً۔ تو اس میں بنیادی طور پر کیا ہے کہ کئی لوگ ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرتے ہوئے میں سب سے پہلے بولتا ہے مرحباً، تو دوسرا آدمی بھی بولتا ہے مرحباً، پھر اپنا تعارف کراتے ہیں انا احمد من انت، تو بولتا ہے انا محمد، پھر ایک عورت ہے یا ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے، تو پوچھتا ہے من ہذہ، یہ بچی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہذہ اختی ہی سمر، یہ میری بہن ہے جس کا نام سمر ہے، ہذہ اختی سمر۔ ومن ھذا، اور یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ھذا اخی عبداللہ، یہ میرا بھائی عبداللہ ہے۔ تو وہ بولتا ہے اہلاً و سہلاً، تو اس کے جواب میں اہلاً و سہلاً۔ آگے دیکھتے ہیں اسی سبق سے متعلق تنوین۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کتابن، کتابن، کتابن۔ تنوین ضمہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تنوین فتحہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تنوین کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کتابن تنوین بالضم ہے، کتابن تنوین بالفتح ہے، اور کتابن تنوین بالکسر ہے۔ کتابن کب ہوتا ہے؟ جبکہ نارمل اعراب سے خالی اگر لفظ ہو تو وہ کتابن ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی بھی لفظ شروع ہو اور اس پہ الف لام نہ ہو تو اس کو 2 تنوین کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ لیکن فتحہ کے ساتھ تنوین کب آئے گی؟ جبکہ اس سے پہلے فعل اور فاعل ہو، فعل اور فاعل ہو۔ جیسے قرأت کتاباً، میں نے پڑھا کتاب، تو قرأت فعل ہے اور اس میں فاعل بھی ہے، میں نے پڑھا، کتاباً یہ مفعول ہے، تو اس ناحیہ سے تنوین بالفتح ہے۔ اچھا، تنوین بالکسر کب ہوتا ہے؟ کتابن، جبکہ کوئی لفظ اس سے پہلے حروف جر میں سے آئے، جیسے قرأت فی کتابن، قرأت میں نے پڑھا، فی کتابن کتاب میں۔ ہم اس سے پہلے بھی جان چکے ہیں کہ حروف جر علی، من، فی، کسی بھی لفظ سے پہلے یہ ورڈز آئیں گے تو وہ جو لفظ ہوگا نا
وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ زیر ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، تدریبات میں تو تقریباً ہم کرتے آئے ہیں، تو تدریبات کو ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ الدرس الثانی، پہلے تعارف ہوا ہے جس میں ہم نے اتنا جانا کہ ایک آدمی اپنے پاس میں 3 آدمی کو پاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مرحبا، تو دوسرا بھی بولتا ہے مرحبا، پھر اپنا تعارف کراتا ہے، انا احمد، من انت، وہ بولتا ہے انا محمد، پھر پوچھتا ہے من ہادہ، یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہادہ اختی سمر، ومن ہادہ، یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہادہ اخی احمد، تو اس کے بعد اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً دونوں کہتے ہیں۔ اب یہاں پر من این انت کی شروعات ہو رہی ہے، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، دوسرے سبق میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو سمر السلام علیکم، فاطمہ کہتی ہے وعلیکم السلام، سمر اسمی سمر مسمو کی۔ اس سے پہلے انداز کیا تھا، انا احمد من انت، میں احمد ہوں تم کون ہو، لیکن یہ انداز بہتر نہیں ہوتا ہے۔ بہتر کیا ہے، ہم کہیں گے اسمی احمد مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اگر اور بھی بہتر انداز اختیار کریں تو کہیں گے اسمی صفات مسمک الکریم، آپ کا پیارا نام کیا ہے، مسمک الکریم، یا مسمو کا چلے گا، مسمو کا، اسمی احمد مسمو کا، تو اسمی سمر مسمو کی، مسمو کی کیوں، اس لیے کہ پوچھنے والی عورت ہے اور پوچھ رہی ہے عورت سے، تو اسمی سمر مسمو کے، تمہارا نام کیا ہے، تو فاطمہ کہتی ہے اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے۔ سمر انا من الہند، من این انت، سمر کہتی ہے میں انڈیا سے ہوں، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو فاطمہ کہتی ہے انا من مصر، میں مصر سے ہوں، تو سمر کہتی ہے اہلاً و سہلاً، فاطمہ بھی بولتی ہے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ تو یہاں پر اضافہ ہے کہ پوچھنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، گویا کہ اگر ہم اپنا تعارف کراتے ہیں اور تعارف جاننا چاہتے ہیں تو 2 انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انا صفات من انت، میں صفات ہوں آپ کون ہیں، یا اسمی صفات مسمو کا، اگر عورت ہے تو انا فاطمہ مسمو کے، انا فاطمہ من انتی، تو دونوں میں سے کوئی بھی اسلوب اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر بول رہے ہیں اسمی سمر مسمو کے، تو جواب کیا ہوگا، اسمی فاطمہ۔ انا من الہند من این انتی، میں انڈیا سے ہوں آپ کہاں سے ہیں، تو وہ بولے گی انا من الہند، انا من پاکستان، انا من نیپال، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ تو یہ تو عورت کے لیے ہے، مرد کیسے پوچھے گا، اسمی صفات مسموقہ، میرا نام صفات ہے، آپ کا نام کیا ہے، تو جواب دیں گے اسمی احمد۔ اس کے بعد پوچھنا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، تو انا من الہند من این انت، من این انت عورت کے لیے، من این انت مرد کے لیے، تو جواب ہوگا انا من الہند، تو اس کے بعد کہیں گے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اچھا، تحیہ میں کچھ الفاظ ایسے بھی آتے ہیں جیسے السلام علیکم، تو وعلیکم السلام، صباح الخیر، صباح الخیر، مساء الخیر، مساء الخیر، یعنی صباح الخیر کسی کو کہیں گے، گڈ مارننگ تو دوسرا بھی گڈ مارننگ کہے گا، صباح الخیر، صباح الخیر، لیکن سلام کے بعد صباح الخیر، مساء الخیر کہنا چاہیے، مساء الخیر، مساء الخیر، گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ، مرحباً، مرحباً، مرحباً کہیں گے تو اس کے جواب میں مرحباً، اہلاً و سہلاً کہیں گے تو اس کے جواب میں اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، صباح الخیر، صباح الخیر، مساء الخیر، مساء الخیر، مرحباً، مرحباً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ ایکسرسائزز ہیں اور ابھی ضمائر ہیں۔ ضمائر میں کیا ہے، انا میں، انت تم، انت عورت کی طرف اشارہ کر کے کہ تو ایک عورت، ہوا
او مرد اور ہیا او عورت. تو انا کا استعمال کیسے ہوگا؟ اگر ہم میرے نام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسمی میرا نام، انتا اسمو کا تیرا نام، انتے اسمو کی عورت کا نام، تو عورت کا نام، اسمو ہو اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. ادھر دیکھ لیجیے مثال میں اختن بہن، تو اختی اختوں کا، اختوں کے، اختوں کا مرد کے لیے، اختوں کے عورت کے لیے، اور اختو ہو مرد کے لیے لیکن اشارہ ہے، اختو ہو اس کی بہن، اختوہا اس عورت کی بہن. قلم میں قلمی قلموں کا، قلموں کے، قلموں ہو قلموہا اس عورت کا قلم. کتاب میں کتابی کتابوں کا، کتابوں کی عورت کے لیے تیری کتاب، کتابوں ہو کتابوہا. تو ایسے ہم استعمال کریں گے کو بھی اور بیت کو بھی. ایکسرسائز بھی ہے یہاں پر، تو ایکسرسائز بھی ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمیں ایکسرسائز کے ذریعہ بات کرنا آ جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایکسرسائز ہے، تو ایکسرسائز آج ہم نہیں جانیں گے. اللام الشمسیہ واللام القمریہ. اللام الشمسیہ، اللام القمریہ کو ہم جان چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حروف میں آدھے حروف لام شمسی ہیں اور آدھے حروف لام قمری ہیں. حروف شمسیہ میں تا ہے، ثا ہے، دال ہے، ذال ہے، را ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، واد ہے، طا ہے، وا ہے، لام ہے، نون ہے. یہ حروف شمسیہ ہیں. حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کی پہچان کیا ہے؟ جیسے القمر، البیت، المدیر. تو القمر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الکلیئر انداز میں لام کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہ حروف قمریہ کہلاتے ہیں. البیت میں لام کو کلیئر پڑھتے ہیں، المدیر میں لام کو کلیئر پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو حروف قمریہ کہتے ہیں. جبکہ الشمسیہ میں لام جو ہے نا مل جاتا ہے اپنے بعد والے حرف کے ساتھ، تو وہ کلیئر نہیں ہوتا. جیسے الشمس، السین، السیارہ. السیارہ نہیں کہیں گے، السین نہیں کہیں گے، الشمس نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا. تو حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کو یاد رکھنے سے عربی عبارت کو صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا آتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے، تو السوق ہے، یہ البرد ہے. السوق، السوق نہیں پڑھا. البرد، اب برد نہیں پڑھا. الثلج ہے، الثلج. القرد، التمر، الجزر، الشائی، الحج. تو اس میں کچھ حروف قمریہ ہیں، کچھ حروف شمسیہ ہیں. جب ہم دونوں کو پہچانیں گے تو آسانی سے پڑھ پائیں گے. اسی طریقے سے اس کو بھی دیکھیے، البر، الشجر، السمک، العرب، الدجاج، الموز، التفاح، الخضار. تو اس میں حروف قمریہ بھی ہیں، شمسیہ بھی ہیں. پہچانیں گے تو آسانی سے دونوں میں تمیز کر کے پڑھ سکتے ہیں. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں الدرس الثالث، الاسرہ، فیملی. فیملی میں کون کون سے لوگ ہیں؟ اب باپ، ماں، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی، زوجن شوہر، زوجتن بیوی، اخن بھائی، اختن بہن. ان کا تعارف ہو رہا ہے. علی اب، سارہ بدر ابن، حصہ ابنہ. انا علی وہذا بدر ہوا ابنی. میں علی ہوں اور یہ بدر ہے. ہوا ابنی، وہ میرا بیٹا ہے. گویا کہ علی
اپنی فیملی کے لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ انا علی وہذا بدر ہوا ابنی، میں علی ہوں اور یہ بدر ہے جو میرا بیٹا ہے۔ وانا سارۃ وہذا زوجی، میں سارہ ہوں، وہذا زوجی اور یہ میرے شوہر ہیں۔ وہذہ زوجتی سارہ، اور علی بولتا ہے یہ میری بیوی سارہ ہے۔ بیٹی وہ بولتی ہے انا حصہ، میں حصہ ہوں، وہذا اخی بدر، اور یہ میرا بھائی بدر ہے۔ وہذا ابی علی، اور یہ بیٹا بولتا ہے بدر یہ میرے باپ علی ہیں۔ وہذہ حصہ ہی اختی، اور یہ حصہ ہے جو میری بہن ہے۔ انا سارہ ام حصہ، ماں بولتی ہے کہ میں سارہ ہوں، ام حصہ، حصہ کی ماں۔ تو اس انداز میں ہر ایک اپنے اپنے فیملی کے کسی فرد کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ تو اس کو جاننے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لوگوں کا بھی آسانی سے انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ سب سے بہتر یہ ہے، جیسے یہاں پہ فوٹوز ہیں ویسی ہمارے پاس جو ہمارے موبائل میں فوٹوز ہوتے ہیں اپنی فیملی کے، ان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں گے تو آسانی سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہذا ابی، ہذہ امی، ہذا اخی، ہذہ اختی، ہذا عمی، ہذہ عمتی، ہذا خالی، ہذہ خالتی، ہذا زوجی، ہذہ زوجتی۔ اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں سب کے بارے میں، اور نام بھی بتا سکتے ہیں، جیسے ہذا ابی احمد، ہذہ امی فاطمہ، ہذا اخی محمد، ہذہ اختی سعیدہ۔ تو ہم نام بتا کر کے بھی تعارف کرا سکتے ہیں۔ التاء المربوطہ والتاء المفتوحہ، تا مربوطہ اور تا مفتوحہ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں اور ہم پہچانتے بھی ہوں گے۔ جیسے سارہ، یہاں پہ تا مربوطہ ہے، سا تا مربوطہ ہے، فاطمہ، عائشہ کویتیہ، پاکستانیہ، ہندیہ، زہرا زوجہ، یہاں پہ تا جو ہے وہ مربوطہ ہے۔ اگر ہم زوج سے بنانا چاہیں تا مربوطہ تو زوجہ، مدرس سے مدرسہ، جد سے جدہ، ابن سے ابنہ، خال سے خالہ، عم سے عمہ، تا مربوطہ ملا کر کے مؤنث بناتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ الدرس الرابع، چوتھا درس، الاقرباء، رشتہ دار۔ رشتہ داروں میں کون کون لوگ ہیں؟ جد دادا، جدت دادی، خال ماموں، خالۃ خالہ، عم چچا، عمۃ پھوپھی۔ جدت جد، یہ جدہ ہے دادی، اور یہ دادا ہے۔ تو یہاں پر 6 لوگوں کا تعارف ہے، جد، جدت، خال، خالۃ، عم، عمۃ۔ خالۃ، خال، عم، عمۃ، فوٹو دکھا کر کے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ عمر کے یہ رشتہ دار ہیں، تو عمر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے انا عمر، میں عمر ہوں، وہذا جدی، یہ میرے دادا ہیں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وہذا عمی، یہ میرے چچا ہیں، وہذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، وہذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ وہذہ جدتی، ھذا جدی، وہذہ جدتی، ھذا جدتی نہیں کہیں گے، وہذہ جدتی، یہ میری دادی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر نانی اور دادی میں فرق کرنا ہو یا نانا اور دادا میں فرق کرنا ہو تو ہم کہیں گے ھذا جدی لأب، یہ میرے دادا ہیں، وھذا جدی لأم، یہ میرے نانا ہیں، ھذہ جدتی لأب، یہ میری دادی ہیں، وھذہ جدتی لأم، یہ میری نانی ہے۔ اگر ہم دادی کہنا چاہ رہے ہوں تو کہیں گے
جدہ لے اب، اور نانی کہنا چاہ رہے ہوں تو کہیں گے جدہ لے اس لیے جدہ کی تمیز گویا کہ جدہ نانی کے لیے بھی دادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پر تمیز کے لیے ہم کہیں گے جدہ لے اب، جدہ لے تو ہذا جدی یہ میرے دادا ہے، وہذہ جدتی یہ میری دادی ہے، وَأَنَا أُحِبُّهَا كَثِيرًا، احبها یعنی دادی، میں اسے پسند کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اگر دونوں کی طرف نسبت کرنا ہو کہ میں اپنے دادا سے اور اپنی دادی دونوں سے محبت کرتا ہوں تو یہاں پر ہو جائے گا وَأَنَا أُحِبُّهُمَا، وَأَنَا أُحِبُّهُمَا، اور میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر پوری فیملی ہے، ہاذا جدی، ہادہ جدتی، ہاذا خالی، ہادہ خالتی، تو اس وقت اگر کہنا ہو وَأَنَا أُحِبُّهُمْ كَثِيرًا، احبہم کہہ دیں گے کہ میں ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو احبھا کسی عورت کی طرف اشارہ ہے، احبہ کسی مرد کی طرف اشارہ ہے، احبہما کسی دو آدمی کی طرف اشارہ ہے، احبہم سب کی طرف اشارہ ہے، احبہم میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ وہذا عمی، اور یہ میرے چچا ہیں، اخو ابی میرے باپ کے بھائی، وہذہ عمتی، اور یہ میری پھوپھی ہے، اخت و ابی میرے باپ کی بہن، وہذا خالی، اور یہ میرے ماموں ہیں، اخو امی میری ماں کے بھائی، وہذہ خالتی، اور یہ میری خالہ ہیں، اخت و امی میری ماں کی بہن۔ تو اس انداز میں ہم بھی اپنی فیملی کے لوگوں کا تعارف کرا سکتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے انا صفات، ہذا ابی، وہذہ امی، وہذا جدی، وہذہ جدتی، وہذا اخی، وہذہ اختی، وہذا عمی، وہذہ عمتی، وہذا خالی، وہذہ خالتی، احبہم جمیعاً، احبہم جمیعاً میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، یا احبہم کثیراً میں ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس انداز میں ہم اپنی فیملی کے لوگوں کا تعارف کرا سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فوٹوز ہیں جو موبائل میں، ان کو دیکھ کر کے آپ اپنی فیملی کے افراد کا تعارف کرائیں، آسانی سے کرا سکتے ہیں۔ اکتب اسماء افراد اسرتک، اپنی فیملی کے لوگوں کے نام لکھیں۔ انا میں، تو یہاں پر اپنا نام لکھیں گے، اخی میرا بھائی، میرے بھائی کا نام ہوگا یہاں پر، اختی میری بہن کا نام ہوگا یہاں پر، امی میری ماں کا نام ہوگا یہاں پر، خالی میرے ماموں کا نام ہوگا، خالتی میری خالہ، یہاں پر خالہ کا نام ہوگا، ابی میرا باپ، یہاں پر میرے باپ کا نام ہوگا، امی یہاں پر میرے چچا کا نام ہوگا، عمتی میری پھوپھی کا نام ہوگا۔ تو اس انداز میں ہمیں بنانا ہے۔ تحدث مع ضمیرک عن اسرتک، اپنے دوست سے اپنی فیملی کے بارے میں بات کریں۔ اکتب جملا عن اسرتک، چند جملے لکھیں اپنی فیملی کے بارے میں، اور مثال دے کر کے بتایا ہے کہ امی عمر، عمتی فاطمہ، تو اس طریقے سے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اسمی صفات عالم، ابی فلاں، امی فلانا، اخی فلاں، اختی فاطمہ، اس طریقے سے امی، عمتی، خالی، خالتی، اخی، اختی، جدی، جدتی ہم لکھ سکتے ہیں، اور ان کا نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں الدرس الخامس، الدرس الخامس پانچواں سبق۔ پانچواں سبق کیا ہے؟ اس میں الجنسیہ، نیشنلٹی کے بارے میں
یہاں پر بات ہو رہی ہے. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. پاکستان، یہاں پر 4 نیشنلٹی کا ذکر ہے: پاکستان، کویت، انڈیا، الہند اور فلپین. تو پاکستان، من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من پاکستان، انا پاکستان. یہ مرد سے پوچھا جا رہا ہے. عورت سے پوچھنے پر کیسے ہوگا؟ الکویت، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ کسی عورت سے پوچھیں گے، کسی بچی سے پوچھیں گے، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ کہے گی انا من الکویت یا انا کویتیہ. وہ جا کے جب ہم سے پوچھا جائے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو جواب دینے کا 2 طریقہ ہوگا: انا ہندی یا انا من الہند، انا کویتی یا انا من الکویت. اگر عورت ہے اس سے پوچھا جائے گا من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو وہ کہے گی انا من الہند یا انا ہندیہ. دونوں جواب صحیح ہے، یعنی میں انڈیا سے ہوں یا میں انڈین ہوں. مرد ہے تو من این انت، عورت ہے تو من این انت. مرد جواب دے گا انا من الہند یا انا ہندی، عورت جواب دے گی انا من الہند یا انا ہندیہ. اسی طریقے سے فلپین کی کوئی عورت ہے تو اس سے پوچھا جائے گا من این انت، تم کہاں سے ہو، تو وہ کہے گی انا من الفلپین یا انا فلپینی. انڈیا ہے، من این انت، تم کہاں سے ہو، تو وہ کہے گا انا من الہند یا انا ہندی، میں انڈین ہوں. تو اس انداز میں جواب دیا جائے گا. اکتب 3 جمل عن نفسک، اپنے بارے میں 3 جملے لکھو. اسمی، صفات عالم، ابی احمد، امی فاطمہ، اختی سارہ، اخی عبداللہ، کوئی بھی نام لکھ دیجئے. عمی احمد، عمتی سعیدہ، خالی محمود، خالتی فاطمہ، جدی داؤد، جدتی سعیدہ، کچھ بھی لکھ دیجئے. یا آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں انا ہندی و اسکن فی الکویت فی منطقۃ حولی فی منطقۃ الفروانیہ، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اکتب 4 کلمات من نفس المجموعہ، الوان میں سے 4 جملے لکھنا ہے، 4 کلمات لکھنے ہیں. ایام میں 4، فاکہہ میں سے 4، اسماء ناموں میں سے 4، اور افعال یعنی کام میں سے، فعل میں سے اشربو، آکلو، ادخلو، اخرجو، 4 لکھنا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس کے بعد ہوا استمع الی عبداللہ یتحدث عن اسرتہ ثم اکمل ما یلی، عبداللہ کو سنو کہ وہ اپنی فیملی کے بارے میں بات کر رہا ہے، پھر آنے والے جو ورڈز ہیں ان کو مکمل کرو. ہوا، ہو، تو عبداللہ کا نام ہے. اخو ہو کون ہے، اس کا نام لکھنا ہے. اخت ہو کون ہے، اس کا نام لکھنا ہے. ام ہو کون ہے، ابو ہو کون ہے، عم ہو کون ہے، اس کا نام لکھنا ہے. جد ہو کون ہے، اس کا نام لکھنا ہے. کیونکہ سی ڈی میں سب کا نام بتایا گیا ہے. جیسے نیچے میں دیکھیں گے تو عبداللہ کیا بول رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا عبداللہ محمد احمد، اعیش فی الکویت، میں کویت میں رہتا ہوں. بیتی فی السالمیہ، میرا گھر سالمیہ میں ہے. عندی اخت واحدۃ اسمہا سہا، میرے پاس ایک بہن ہے اس کا نام سہا ہے. واخ واحد، اور ایک بھائی ہے، اسمہ عبد الرحمن، اس کا نام عبد الرحمن ہے. امی دکتورہ، میری ماں دکتورہ ہے. و اسمہا لولوا، اس کا نام لولوا ہے. وعمی اسمہ محمود، اور میرے چچا اس کا نام محمود ہے. ہوا فی امریکہ، وہ امریکہ میں ہے. یہ سی ڈی ہے اور اس میں سے جو نام ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. جدہ نہیں ہے تو کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. استمع الی علی یتحدث عن نفسه وعن صدیقه ثم ضع اشارہ صح بجانب الاجابہ الصحیحہ. علی کو غور سے سنو، وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے
اور معان صدیق ہے اپنے دوست کے بارے میں بات کر رہا ہے. پھر دا پھر صحیح کا نشان ڈالو، اشارہ ڈالو صحیح جواب کے نیچے. تو یہاں پر بھی نیچے میں علی بات کر رہا ہے. انا علی، میں علی ہوں. انا من فلسطین، میں فلسطین سے ہوں. صدیقی منیر من لبنان، میرا دوست منیر ہے جو لبنان سے ہے. امی من انگلترا، میری ماں جو ہے نا انگلینڈ سے ہے. ابی یعمل فی البینک، میرا باپ بینک میں کام کرتا ہے. اخی الکبیر اسمہ سمیر، میرا بڑا بھائی. اخی الکبیر، میرا بڑا بھائی. اسمہ، اس کا نام ہے سمیر. و اخی الصغیر، اور میرا چھوٹا بھائی. اسمہ ماہر، اس کا نام ماہر ہے. و اختی اسمہا سمیرہ، اور میری بہن اس کا نام سمیرہ ہے. تو یہاں ہم بات دیکھ چکے ہیں. اب ہمیں اس میں سے چوائس کرنا ہے کہ کون صحیح ہے. 3 ہے جنسیت منیر انگلیزی لبنانی فرانسی. تو اس میں سے کون ہے اسے چوائس کرنا ہے اس گفتگو کی روشنی میں. اسی کے ساتھ ہماری یہ کتاب ختم ہوتی ہے. اور ہم نے 3 کلاسز میں اصل میں چاہا کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا اسے دوہرا دیا جائے تاکہ کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے اور سوالات کے جوابات دینا بھی آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں زبان سیکھنے کے حوالے سے اتارنے کی توفیق دے.